ہم بستری کے مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت سی شادی شدہ عورتیں سوال کرتی ہے کہ اسلامی طریقے سے ہم بستری کرنے کا طریقہ بتائیں، کیونکہ میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ثواب کا کام ہے۔ میں نے اکثر عورتوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم بستری ایک گندا کام ہے۔ اگر وہ عورتیں یہ بات جان جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے ہم بستری میں کتنا سکون اور ثواب رکھا ہے تو کبھی یہ بات نہ بولیں، یہاں تک کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کرواتا ہے۔ بیوی سے ہم بسترا کرنا صدقہ ثواب ہے۔ میاں بیوی کسی بھی طریقے سے ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی سیکس سٹائل، سیکس پوزیشن اپنا سکتے ہیں۔ حیض یعنی ماہواری کے دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حیض یعنی ماہواری کے دوران غلطی سے ہم بستری کر لینے سے اگر حیض کا خون سرخ ہو تو 1 دینار اور ایک خون زرد ہو تو نصف دینار صدقہ کر دینا چاہیے۔ 1 دینار 4.5 ماشے یعنی تقریباً 4 گرام کا ہوتا ہے۔ حیض کے دوران بیوی سے بوس اور کنار، ساتھ لیٹنا اور ساتھ کھانا پینا وغیرہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو دبر یعنی پیچھے سے ہم بستری کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ داخل سے دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال یعنی فارغ ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرنا واجب نہیں، اگر سونے کا ارادہ ہو تو استنجا اور وضو کر کے سو سکتے ہیں۔ دوسری یا تیسری بار ہم بستری کرنی ہو تو ہر بار درمیان میں غسل کرنا واجب نہیں، استنجا اور وضو کافی ہے۔ اگر کسی غیر عورت پر نظر پڑنے سے شہوت پیدا ہو جائے تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لینی چاہیے۔ بیوی سے عزل کرنا جائز ہے۔ عزل یہ ہے کہ جب آدمی کو انزال یعنی فارغ ہونے کے قریب ہو تو منی باہر گرا دے تاکہ بچہ پیدا نہ ہو۔ علماء نے عزل سے استطاع لال کر کے ٹیمپرری فیملی پلاننگ کے لیے کنڈوم کو جائز قرار دیا ہے، یعنی خلوت یعنی ہم بستری کی باتیں دوستوں سہیلیوں کو بھی بتانا حرام ہے۔